علم کیا ہے؟ جان لینا. تو تنہا کسی بات کا جان لینا موجب فضیلت نہیں ہوتا. صرف جان لینا کوئی موجب فضیلت نہیں. جاننے والا تو شیطان بھی تھا، ابلیس بھی تھا، اور فرمایا کہ اتنا جاننے والا تھا، اتنا علم اس کے پاس تھا کہ امام راضی کو بھی جاتے جاتے شکست دے گیا. واقعہ سنا ہوگا، جاتے جاتے امام راضی کو جیسے انسان کو بھی شکست دے گیا. علم تو اس کے پاس بھی تھا. عقل بھی بڑی تھی. عقل ایسی تھی کہ اگر اس کے دلیل کو جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کی خالص عقل کی بنیاد پر رد کرنا چاہو تو کوئی راستہ نہیں کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. تو صرف عقل کی بنیاد پر اگر جواب دینا چاہو اس دلیل کا تو ہمارے لیے مشکل ہے اس عقل کی بنیاد پر جواب دینا. تو عقل بھی بہت تھی، علم بھی بہت تھا. بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 عین تھے اس کے اندر. عالم بڑا تھا، عین عالم کا، اور عاقل بڑا تھا کہ دلیل ایسی پیش کر دی، اور فرمایا عابد بڑا تھا کیونکہ روایات میں ہے کہ پہلے عبادت بھی بہت کرتا تھا. تو عالم بھی تھا، عاقل بھی تھا، عابد بھی تھا. فرمایا چوتھے عین کی کمی تھی کہ عاشق نہیں تھا. اگر عشق ہوتا تو پھر یہ نہ کہتا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. تو میرا خالق ہے، تو مجھے جو حکم دے رہا ہے، میرا کام تو یہ ہے کہ اس کے آگے سر جھکا دوں. تو عالم تھا، عابد تھا، عاقل تھا، مگر عاشق نہیں تھا. اس کے نتیجے میں اتنا گمراہ ہوا اور اتنا خوار ہوا. تو علم تنہا جان لینا یہ کافی نہیں، فضیلت کا معیار نہیں. اور اگر یہ ہوتا تو شبریف بھی بڑا ہوتا. علم کے لحاظ سے آپ دیکھ لو، یونیورسٹیاں یہاں پر بھی ہیں، اسلامک اسٹڈیز کے شعبے اس میں جو قائم ہیں، اور امریکہ میں بھی قائم ہے. مستشرقین اس کے اندر جو کچھ تحقیقات لکھ رہے ہیں، جن کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، بعض اوقات ہمارے اچھے اچھے علماء کو بھی ان کتابوں کا پتہ نہیں ہوتا. ایسے ایسے مقالات لکھے جائیں. علم ہے موجود. تو تنہا علم کافی نہیں، بلکہ جس چیز کو حاصل کرنا ہے، فرمایا لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کرنا. وہ دین کی سمجھ محض کتاب سے نہیں آتی، محض علم سے نہیں آتی. وہ دین کی سمجھ رکھنے والے کی صحبت سے آتی ہے. وہ جس کے پاس دین کی سمجھ ہو. وہ سمجھ کیا ہے؟ وہ سمجھ یہ ہے کہ کس وقت میرے دین کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے، کس وقت دین کا کیا مطالبہ ہے. اس وقت وہ جو تقاضا اور جو مطالبہ ہوتا ہے، اس تقاضے اور مطالبے پر عمل کرنے کا نام ہے تفقہ فی الدین. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک بستی تھی جہاں پر ارتداد کا فتنہ پھیلا ہوا تھا، زبردست ارتداد، لوگ مرتد ہو رہے تھے. تو وہاں کچھ لوگ تھے کہ جو ابھی مرتد کھلم کھلا نہیں ہوئے تھے، مگر انہوں نے کافروں کی سی باتیں شروع کر دی تھیں. تو حضرت وہاں تشریف لے گئے ان مسلمانوں کے پاس جو ابھی تک مسلمان تھے، مرتد نہیں ہوئے تھے. ان سے کہا بھائی تو ہم نے سنا ہے تم لوگ، وہ شدھی کی تحریک چل رہی تھی، تم شدھی کی تحریک کے اس میں اسلام چھوڑ رہے ہو؟ تو نا جی نا، ہم تو مسلمان ہیں. انہوں نے جواب میں کہا نا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو تعزیہ اٹھاویں، ہم تو تعزیہ اٹھاویں، تو ہم تو مسلمان ہیں. تو حضرت نے کہا اچھا تم تعزیہ اٹھانے کا، کیا اٹھایا کرو تعزیہ. ہاں، یہ تعزیہ اٹھانا مت چھوڑو. سبحان اللہ. اب بظاہر تو تعزیہ اٹھانے کا فرمانا کہ بھئی تعزیہ اٹھایا کرو، یہ بدعت کہو، اس کو رسم کہو، جو کچھ کہو،
اس کا جواز نہیں، لیکن فرمایا کہ اس وقت کفر اور اسلام کی علامت بن گیا ہے یہ. اللہ اکبر اللہ. تو اگر ان کو اس وقت تعزیے سے روکا جائے گا تو یہ سیدھے ارتداد کی گود میں جائیں گے، اور اس وقت اگر ان کو کم از کم اس پر روک دیا گیا تو آگے پھر ان کی اصلاح کا راستہ نکلے گا. سبحان اللہ. تو یہ ہے علم میں اور تفقہ فی الدین میں فرق، بے شک بے شک. سبحان اللہ. کہ کس موقع پر دین کا کیا دین کا تقاضا ہے اور دین کا کس چیز میں فائدہ ہے، تو اس بات کو اختیار کرنا یہ تفقہ فی الدین ہے. سبحان اللہ. کوئی اب اگر اٹھا کے فتویٰ پوچھو کہ ایک مولوی صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہاں گاؤں والوں سے کہ تم تعزیہ اٹھایا کرو، تو اس مولوی صاحب کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا فتویٰ جو خالص علم کی بنیاد پر دیا جائے گا، جس میں تفقہ نہ ہو، تو وہ یہی ہوگا کہ بھئی وہ غلط بات کہی، انہوں نے گمراہی کی بات کہی، ایسے آدمی کو گمراہ سمجھنا چاہیے. لیکن کس موقع پر، کس مرحلے پر، کس درجہ، کس چیز میں ڈھیل دی جائے اور کس چیز میں سختی اختیار کر لی جائے، یہ چیز جو ہے یہ تفقہ فی الدین ہے. اور یہ تفقہ فی الدین صرف کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ صرف درسگاہ میں بیٹھ کر ڈگریاں حاصل کرنے، اسناد حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے. نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو وہ در حقیقت وہ سمجھ ہے جس کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا کہ لیے تفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ پیدا کرنا.